مقصود عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ جو اس وقت خطرات درپیش ہیں، جو یہ حضرات دیکھتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، جو آپ بعض دفعہ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ 1974 کے بعد ایک مرتبہ پھر ایسی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کے اور ہمارے میدان میں نکلنے کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین سے اقلیت کا لفظ ختم کر دیں۔ دوسرے صاحب نے لندن سے بیان دیا، اگر ہمیں پورا اقتدار مل گیا تو ہم قادیانیوں کو مسجدیں بنا کے دیں گے معاذ اللہ۔ تیسرے صاحب نے بیان دیا کہ قادیانی مسلمان ہم سے اچھے مسلمان ہیں، کیونکہ قادیانی مسلمان ہے، اور جو قادیانیوں کو مسلمان کہے۔ ایک ANP کے لیڈر نے صوبہ سرحد سے بیان دیا کہ ہم چاہتے ہیں ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس تک ہماری اقلیتیں بھی پہنچ سکیں۔ طاہر مشہدی نے کہا یہ قادیانی مسلمان ہم سے اچھے مسلمان ہیں، اور اس دہشت گردوں کے سب سے بڑے بے ایمان لندن میں بیٹھے انہوں نے کہا ہم مسجدیں بنا کے دیں گے۔ میں چونڈا میں اور جسکا میں اور یہاں لاہور میں مختلف جگہوں میں انہیں للکارا، میں کہا یہ ختم نبوت کے پروانے، تم ساری سیکولر طاقتیں اکٹھی ہو جاؤ، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ ختم نبوت کے مجاہدین بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ انہوں نے کل بھی تمہیں شکست دی تھی، آج بھی شکست دیں گے انشاءاللہ۔ جو پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کی شرکیں نکالنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اسے نکال دیں گے۔ ختم نبوت کے آئین کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جو بھی اس آئین کے خلاف، ختم نبوت کی شرکوں کے خلاف، اسلامی دفاعات کے خلاف، اتنی خوبصورت بات تھی۔ 73 کے آئین میں ہمارے بزرگوں نے کہا پاکستان کا صدر وزیر اعظم وہ ہوگا جو مسلمان ہے۔ سوال پیدا ہوا مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کرو۔ مولانا کوثر علی نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا یہ تو ایک تعریف میں متفق نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ مسلمان کی متفقہ تعریف کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے اکابرین نے سب نے راتوں رات، اسمبلی میں تقریباً صرف 11 ممبر تھے دینی جماعتوں کے، راتوں رات انہوں نے مل بیٹھ کے مسلمان کی متفقہ تعریف صبح اسمبلی میں پیش کی، اور ان سے کہا کہ دیکھو تمام مقاصد فکر کا اتفاق ہے کہ سرکار کے سارے نام لیوا ایمان والے حضور کے غلام ہیں، اور جو سرکار کی ختم نبوت کے دشمن ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی قادیانی ایوان صدر تک نہیں جا سکتا، ایوان وزیر اعظم میں نہیں جا سکتا، رستہ روک دیا گیا۔ اب ان کے ایجنڈوں کو تکلیف ہو رہی، وہ کہتے ہم اسے ختم کریں گے۔ میں نے کہا تم کل بھی نہیں لڑ سکے، اور انشاءاللہ اب بھی تمہارے وہ سرپرست جن کے لیے تم رستہ کھلوانا چاہتے ہو، جنہیں یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس دور کی سپر پاور ہیں، ختم نبوت کے ان دیوانوں نے افغانستان میں اس سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج وہ سپر پاور زمین چاٹ رہی ہے، افغانستان سے بھاگنے کے رستے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حضور کے یہ غلام سر بلند رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان قادیانیوں کے سارے سرپرست، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بھارت، اسرائیل، یہ سارے مل کے انہوں نے پوری دنیا کا اسلحہ استعمال کر کے دیکھا، ساری دنیا کے لشکروں کو اکٹھا کیا، ایک طرف مسلح لشکر اور ایک طرف نہتے مجاہدین،
افغانستان کے میدانوں میں فتح کس کی ہوئی ہے؟ مجاہدین کی۔ عراق میں فتح کس کی ہوئی ہے؟ مجاہدین کی۔ یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ یہ امت سرکار کے دین کی حفاظت کے لیے اکٹھی تھی، اکٹھی رہے گی انشاءاللہ۔ آخری بات، آج اس ختم نبوت کانفرنس میں عہد کریں کہ آنے والے دنوں میں پھر امتحان آ رہا ہے۔ قادیانیوں کے کسی سرپرست کو، کسی حمایتی کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اونچی کہیں انشاءاللہ۔ اور جو بھی سیکولرزم کا نام لے کے، لادینیت کا نعرہ لگا کے امریکہ بے ایمان کو خوش کرنے کے لیے میدان میں آئے، وہ ایک دوسرا خط تیسرا ہو، جو بھی ہو، قادیانیوں کا ساتھی، قادیانیوں کا سرپرست، حضور کی یہ ساری امت اکٹھی ہو کے قادیانیوں کے سرپرستوں کو انشاءاللہ شکست فاش دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری زوار بہادر